ایک منٹ، یہ بڑا پیارا سوال آیا ہے میرے بھائیوں. ہچکی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میں سعودیہ میں تھا. یہ سعودیہ میں میرے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ قصور میں بھی یہ بستی لال میرے بھائیوں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ہچکی کا علاج بعد میں بتائیں گے. یہ پانی پینے کا طریقہ. بعد میں لے لیجیے گا بھائی صاحب. بیٹا بائٹ لے جو، بعد میں کر لیجیے گا پلیز. میرے بھائیوں آج آپ کو نا ایک طریقہ بتاتا ہوں. پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلا شخص تھا جس نے نا پانی پینے سے علاج بتایا. صرف پانی پینے سے بیماریوں کا علاج بتایا. اور لوگ مجھ پہ کوئی ہنسے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو ریئیکشن تو ہوتا ہے. لوگ کوئی ہنسے، کمنٹس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا. میرے بھائیوں صرف پانی پینا سیکھ لو. صرف یہ عام سی بیماریاں ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں: قبض، موٹاپا، گیس، تیزابیت، اور ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں گینٹھیا. کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں دنیا میں دوائیوں کے علاوہ گینٹھی کا علاج ہے، اور ساری زندگی دوائیاں. صرف پانی پینے کا طریقہ. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پتلا ہونا چاہتا ہے، موٹاپا ختم کرنا چاہتا ہے، پیٹ چھوٹا کرنا چاہتا ہے، اپنی ہپ چھوٹی کرنا چاہتا ہے، اپنا سانس مضبوط کرنا چاہتا ہے، دوڑ زیادہ لگانا چاہتا ہے، سیڑھیاں بغیر سانس کے دوڑ کے چڑھنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں صرف پانی اس طرح پیو. صرف پانی اس طرح پیو. دیکھو ابن خلدون نے تاریخ لکھی. وہ تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ. میرے بھائیوں جتنے موٹے پیٹ والے لوگ ہیں نا وہ پانی پیتے ہیں بیل کی طرح، گائے کی طرح، زرافے کی طرح، گینڈے کی طرح، ڈیگ لگا کے. کیسے پیتے ہیں؟ ڈیگ لگا کے. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کمر ہو شیر کی طرح، چیتے کی طرح، لیپرڈ کی طرح، ہرن کی طرح پتلی، اپنی کمر پتلی کرنا چاہتے ہو تو پانی چاٹ چاٹ کے چوس چوس کے پیو. پانی چوس چوس کے پیو. اور اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے پرندوں کی طرح اڑتے پھرو، ہلکے پھلکے جسم لینا چاہتے ہو تو پانی کو پرندوں کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. پانی کو. یوسف تیبی صاحب نے مجھے یہ حدیث بتائی. یوسف تیبی صاحب بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سیراب نہیں ہوتا. پانی پیتا ہوں مگر سیراب نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیو. پانی کو چوس چوس کے پیو. میرے بھائیوں حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات ابن خلدون امام نے قیم نے بھی لکھی، جو بندہ پانی چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن کی ساری بیماریاں بہا لے جائے گا. اور جو پانی گٹ گٹ کر کے پیے گا، جو پانی گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے پیٹ کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا. اب پانی کو چوس کے کیسے پینا ہے میرے بھائیوں؟ ایک گلاس پانی کو اگر آپ نے 3 سانس میں پینا ہے اور 100 گھونٹ میں پینا ہے. کتنے گھونٹ میں؟
ابھی سننے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سانس میں بندہ کتنے گھونٹ میں پانی پی سکتا ہے. میرے گھونٹ گنیے گا. بسم اللہ. یہ اتنا سا پانی پیا, کتنے گھونٹ پیے ہوں گے؟ 40. میں نے 52 گھونٹ پیے ہیں. کوئی بات نہیں. میں نے کتنے گھونٹ پیے؟ اتنا سا پانی تھا. اور آپ پتہ کیسے پیتے ہو؟ یہ بھی دیکھیے گا, اس کے گھونٹ بھی گنیے گا. اب کتنے پیے؟ 5. میرے بھائیوں اتنا پانی 4 گھونٹ میں اور اتنا پانی 52 گھونٹ میں, کوئی فرق ہے؟ اس کو سمجھ لو. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایک منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا. اتنا سا پانی میں پی رہا تھا صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, راحت کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ. وہ پانی میری ان ساری چیزوں کو کیا کر رہا تھا؟ بڑھا رہا تھا. اب اس کو سمجھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور بعد میں جو میں نے اتنا پانی پیا وہ پیا تیزی کے ساتھ. تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ اور کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت ہم سارے کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں پانی کو صبر سے پیو, سکون سے پیو, چین سے پیو, اطمینان سے پیو, راحت سے پیو. جتنا صبر سے پانی پیو گے یہ آپ کے صبر کو اتنا بڑھا دے گا. میرے بھائیوں 5 چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ 5 چیزیں اگر آپ لوگ کر لو گے آپ اپنے گھر سے ان گنت بیماریاں نکال دو گے. اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ, سرسوں کے تیل میں بناؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لاؤ. آج لوگ کہتے ہیں بچے گل نہیں مانتے. بچے تسی نمک کہڑا کھواندے پے ہو؟ سمجھو نمک حیا پیدا کرتا ہے, نمک وفا پیدا کرتا ہے. ہم کہتے نہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے اور بندہ بڑا نمک حرام ہے. میرے بھائیوں انسان کے حلال اور حرام ہونے کے لیے نمک بہت بڑا کردار رکھتا ہے. ہم کہتے نہیں جو کتا کسی گھر کا نمک کھا لیتا ہے اس کی چوکھٹ, کہتے کہ نہیں کہتے؟ دیکھو گوروں نے نا آپ کے گھر کا نمک ہی بدل دیا. اس کو سمجھو. امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد. اس کتاب کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو انسانوں کے بدن میں ڈالے گا وہ انسانوں کے بدن میں ان گنت بیماریاں بھر دے گا. وہ انسان کے بدن میں, اور سب سے پہلی بیماری اس کے اندر یہ ہوگی وہ کسی کی بات نہیں سنے گا. کسی کی بات کیا جب سارے کی کہنے ہیں بچے گل سن دے. میرے بھائیوں وہ نہ انسانوں کی بات سنے گا نہ رب کی بات سنے گا. تو جب وہ کسی کی بات سنے گا ہی نہیں. میرے بھائیوں نمک ہم نے کون سا لینا تھا؟ جو نمک ہماری نانیاں دادیاں لاتی تھی. نانیاں دادیاں کیڑا نمک لے آتی تھی؟ اس کو سمجھو, اس کو نہ سمجھو. پتھر والا نمک جب گھر میں آتا ہے اور جب اس کو کوٹا جاتا ہے اندر تے جان لگتی ہے, جان آتی ہے.
طاقت لگتی ہے؟ میرے بھائیوں جس چیز کو بناتے وقت آپ کی طاقت لگی اس کو جو بچہ کھائے گا اس کے اندر وہ ساری طاقت آنی ہے. کہ جے مشین چ لگا لیا ہوگے. میرے بھائیوں جو واڈیاں ہاتھوں سے ہوتی تھی نا، ہاتھوں سے، سائنس سمجھ گئی ہے، بندے نہیں سمجھ سکے. سائنس نے کہا جو گندم ہاتھ سے کاٹی جاتی ہے اور جو گندم مشین سے کاٹی جاتی ہے دونوں کی تاثیر بدل جاتی ہے. جو چونا یوں اٹھا اٹھا کے مارتے تھے، یوں اٹھا اٹھا کے مارتے تھے، اس میں جان لگتی تھی، اس میں طاقت لگتی تھی، اس میں جسم خرچ ہوتے تھے، اس میں پسینہ نکلتا تھا، اس میں طاقت آتی تھی، شجاعت آتی تھی، محبت آتی تھی، دلیری آتی تھی. اور آج کی گندوں میں صرف بزنس آتا ہے. آج کے چاول میں صرف پیسہ. پہلے رشتے جڑتے تھے، وہ واڈی کرتے سی، وہ کہتے سی اینے من کنک کٹا گے تو تیری. میرے بھائیوں جاؤ جا کے ان لوگوں سے آج بھی پوچھ لو جن کی گندم انسان کاٹتے ہیں، اس میں طاقت غذائیت اس گندم سے کروڑ درجے زیادہ ہے جہاں مشین چلائی جاتی ہے. میرے بھائیوں مشینوں نے برکت ختم کر دی ہے. مشینوں نے کیا ختم کر دی ہے؟ پہلے مدانی ہاتھ نال رڑکتے سی، ہوں سوچ لانے چین. میرے بھائیوں جو دہی مٹی کی ہانڈی میں جمتا ہے نا، جو دہی کنالی میں جمتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو دہی سلور میں، اسٹیل میں، نان اسٹک میں جمتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. دہی ہے نا، دودھ ہے، صرف برتن بدلا تاثیر. اچھا دہی آپ لوگ گرمی کے لیے کھاتے ہو کہ سردی کے لیے؟ ٹھنڈے ہونے کے لیے کھاتے ہو کہ گرم ہونے کے لیے؟ کہ ان کی تاثیر کیڑی ہے؟ اور آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لسی پینے پھر بھی ساڑ پہنتا ہے. پوچھو لسی پیندے کیڑی ہو؟ تو کی کہن گے یار کی براتاں جو کنالیاں پہلے دل لگتا سی وہی دہی ہے. میرے بھائیوں پہلے مائیں کجے رکھتی تھی، مٹی کے کیا ہوتے تھے؟ چاٹیاں. میرے بھائیوں جو چاٹی کی لسی ہے اور جو گرائنڈر کی لسی ہے ایک جیسا ذائقہ ہے؟ ایک جیسا ہے؟ اللہ کی قسم بیماری صرف ایک وجہ سے ہے. حکیم لقمان نے آج سے کئی ہزار سال پہلے فرمایا بیماری صرف ایک وجہ سے ہے، اپنی فطرت کو چھوڑ دینا. اپنی فطرت کو چھوڑ دینا. علاج صرف ایک ہے، واپس اپنی فطرت پہ آ جانا. میرے بھائی جو واپس فطرت پہ آ جائے گا وہ عزت پائے گا، اور جو فطرت کو چھوڑ دے گا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں وہ فطرت اسلام ہے. فطرت اسلام ہے. فطرت. اور اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ کس پہ آتا ہے؟ فطرت اسلام پہ. سوری ایک بات میں یہ بتانا تھا کہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اب اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، میرے بھائیوں ہم سب فطرت اسلام پہ آئے ہیں. اور اسلام کیا ہے؟ فطرت ہے. اور فطرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی. اگر ہم یہ 5 کام کر لیں، اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بنائیں، سرسوں کے تیل میں بنائیں، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا کھاؤ، اور پانی مٹی کے برتن میں رکھا ہوا پیو. یہ فریج کا پانی چھوڑ دو، آرٹیفیشل برف کا پانی چھوڑ دو. میرے بھائیو یہ جو برف کا پانی ہے یہ ان گنت بیماریاں لاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.